محترم حضرات، معزز سامعین کرام، قمری سال کا پہلا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہے۔ محرم الحرام کو لے کر کے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ماہ محرم کے آتے ہی چند خرافات شروع ہو جاتی ہیں اور مسلمانوں کے اندر محرم الحرام کو لے کر چند چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ماہ محرم کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ محرم کا مہینہ محترم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی جو عظمت ہے اور اس کی جو فضیلت ہے اور جو اس کی حرمت ہے، اس کے متعلق یہ خیال ہے کہ ماہ محرم کی فضیلت اس وجہ سے ہے کیونکہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو خرابی یہاں ہے کہ اس مہینے کو جو محترم سمجھا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے محرم کو بابرکت بنا دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو اسی وقت یہ طے کر دیا کہ مہینے 12 ہوں گے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہوں گے، محترم ہوں گے، بابرکت ہوں گے، فضیلت والے ہوں گے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ محرم ہے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ماہ رجب۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر۔ تو انہی 4 مہینوں میں یہ ماہ محرم بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو اسی وقت اس ماہ محرم کو فضیلت بخش دی تھی۔ تو یہ خیال کرنا کہ اس کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے، یہ خیال غلط ہے، لغو ہے، بے بنیاد ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کرنے کو غلط سمجھتے ہیں۔ اگر اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کی تاریخ پڑ جائے تو بڑے بوڑھے مرد اور عورتیں اس تاریخ کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی شادی کی تاریخ ایسی طے کی جائے کہ محرم کا مہینہ نہ پڑے، اور اس کی وجہ بھی یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ اس مہینے میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، ایک ناگوار واقعہ پیش آیا، غم کا واقعہ پیش آیا، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اس وجہ سے اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی بے اصل ہے، غلط ہے، اس لیے کہ شہادت یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر غم منایا جائے، بلکہ شہادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے، فضیلت والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یعنی مجھ کو اگر کئی زندگیاں ملیں تو میں ہر زندگی میں یہ تمنا کروں کہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ اور جتنے صحابہ کرام تھے سب کا یہی شوق اور سب کی یہی تمنا تھی کہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 100 جنگیں لڑی اور ان کی تمنا یہ رہتی تھی کہ میں کسی طرح سے شہید ہو جاؤں۔ چنانچہ شہادت کا شوق لیے وہ دشمنوں کی بھیڑ کے اندر اکیلے داخل ہو جاتے، ہزاروں ہزار کا لشکر ہوتا اور اس کے اندر تنہا داخل ہو جاتے، صرف اس وجہ سے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا اور ان کی موت اپنے گھر میں بستر پر آئی۔ تو موت کے وقت وہ یہ حسرت اور افسوس کر رہے تھے کہ کاش کہ میں شہید ہو جاتا،
تو یہ شہادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر غم منایا جائے، سوگ منایا جائے۔ نیز اگر اس وجہ سے اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کو ترک کیا جائے، چھوڑا جائے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، تو پھر تو انسان شادی کر ہی نہیں سکتا، کوئی خوشی کا اپنے گھر کے اندر پروگرام کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کوئی مہینہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کسی ولی کی، کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو یا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا ہو، کوئی مہینہ ایسا ہے ہی نہیں، تو پھر تو آدمی اپنے گھر کے اندر کوئی پروگرام کر ہی نہیں سکتا۔ تو صرف اس وجہ سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی، شادی بیاہ سے رکنا یہ غلط ہے، بلکہ ثواب اس کے اندر ہے۔ ابھی امید یہ ہے کہ آدمی اس رسم کو توڑنے کے لیے جان بوجھ کر کے اس مہینے میں شادی کرے، تاکہ جو لوگوں کا غلط خیال بن چکا ہے اس مہینے میں شادی نہ کرنے کا، وہ رسم ٹوٹے، وہ خیال ٹوٹے۔ تو اس نیت سے اگر اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کرے گا تو ثواب ملے گا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جو نکاح ہوا حضرت علی سے وہ اسی مہینے میں ہوا، اسی مہینے کے اندر ہوا نکاح، ایک روایت میں یہ آتا ہے۔ بہرحال اس چیز کی کوئی اصل نہیں ہے کہ اس مہینے کو منحوس سمجھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی وقت کو اور کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی سال کو منحوس نہیں بنایا۔ جب انسان چاہے شادی بیاہ کر سکتا ہے کسی بھی مہینے کے اندر۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اس مہینے کے اندر کالے کپڑے پہنتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غم منایا جائے، کالے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اس مہینے کے اندر کالے کپڑے پہننے سے بچنا چاہیے۔ اگر آدمی کا خیال یہ نہ بھی ہو کہ میں سوگ منا رہا ہوں، تب بھی اس مہینے کے اندر کالے کپڑے پہننے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے پھر غیر لوگوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ جو لوگ اس مہینے میں غم مناتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ان سے مشابہت ہوتی ہے کالے کپڑے پہننے سے۔ تو کوئی دیکھنے والا یہ خیال کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی غم منا رہا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا مواضع التہمہ، کہ تہمت کی جگہوں سے بچو، یعنی جن چیزوں میں انسان پر تہمت لگنے کا اندیشہ ہو، کسی دوسرے کو بدگمانی کا خطرہ ہو، تو ایسے کام آدمی کرنے سے بچے۔ تو اس مہینے کے اندر خاص طور سے آدمی کالے کپڑے نہ پہنے، بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی قریبی انتقال کر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ماں باپ ہو، اولاد ہو، یا کتنا بھی قریبی ہو، یا کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، ولی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اس کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ اس کے انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے کہ آدمی بس بیٹھا ہے، نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، بس ہائے ہلا کر رہا ہے کہ ہائے مر گیا، کھپ گیا، لٹ گیا، پٹ گیا، میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی، کسی چیز میں مزہ ہی نہیں آ رہا۔ تو 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ صرف عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، یعنی عدت کرے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب تو ان کے انتقال کو، ان کی شہادت کو جو ہے برسوں گزر گئے، سینکڑوں سال گزر گئے، اور اس کے بعد بھی ہم لوگ جو ہے کیا منا رہے ہیں؟ سوگ منا رہے ہیں۔ اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے اور آدمی غور و فکر کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے زیادہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے زیادہ غمگین واقعہ دنیا میں آج تک کوئی پیش نہیں آیا، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا اس سے زیادہ غمگین واقعہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اگر سوگ منانے کا کوئی حقدار ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوتی، لیکن کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوگ منایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ وفات پر کسی قسم کا کوئی اہتمام، ماتم کرنا، سوگ منانا، اس قسم کا کسی صحابی سے کہیں کوئی ثابت نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں ہے تو دوسرے پھر ان کی کیا اوقات ہے، پھر ان کے لیے کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اس مہینے میں جو کرنے کا کام ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے وہ ماہ محرم کے روزے ہیں، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے تو اس کے 1 سال پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو یہ کام کرنے کا ہے۔ اسی طریقے سے ہاں اس کے اندر یہ خیال رہے کہ جب آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے تو اس سے پہلے یا بعد میں ایک روزہ اور ملا لے، تاکہ جو یہودی ہیں ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ یہودی بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک روزہ اور ملا لینا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو کرنے کے کام ہیں اس مہینے کے وہ میں بتلا رہا ہوں آپ کو۔ ایک تو ہو گیا روزہ رکھنا، دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں فراخی کرتا ہے، وسعت کرتا ہے، عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ خرچ کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، ایسا نہیں ہے کہ قرضہ لے کر کے خرچ کر رہا ہے، جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق اپنے گھر والوں پر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے سارے سال اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دیں گے، فراخی پیدا فرما دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ اب آپ اندازہ یہ لگائیں کہ جب آدمی خرچ کرے گا تو سامان خرید کر کے لائے گا نا، تو سامان جب آدمی کو رنج ہوتا ہے تو شاپنگ نہیں ہوتی، اس وقت خریداری نہیں ہوتی، کھانا پینا نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دے کر کے یہ ظاہر فرما دیا کہ 10 محرم کا دن سوگ کا دن نہیں ہے، سوگ کا دن نہیں ہے، بلکہ اس دن تو اور زیادہ کھانا پکاؤ اچھے۔ اگر عام دنوں میں تمہارے یہاں پر ایک کھانا پکتا تھا تو اس دن 2 پکا لو، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ جو بزرگان دین ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس پر عمل کیا تو اس کو ہم نے ایسا ہی پایا، تو کرنے کے صرف یہ کام ہے، اس کے علاوہ جتنے کام ہیں رونا پیٹنا، ماتم کرنا، کالے کپڑے پہننا، سوگ منانا یا اس مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ سب بے اصل ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔